अस्सलाम वालेकुम, किरण नाज हियर। नाज़रीन, आज जो पिछले 2 दिन से जिस वाक़े पर बात हो रही है, यकीनन पाकिस्तान के, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग इस वाक़े को सुन रहे होंगे, इस कर्बनाक अलमिये को सुन रहे होंगे, वो दर्द महसूस कर रहे होंगे। उनको महसूस हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये मुल्क जो मदीना सानी बनना था, ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ था, वहाँ के लोगों की ज़हनियत इतनी पस्ती की तरफ चली गई है, इतनी गिर गई है, इतनी नीच और इतनी घटिया हमारी सोच हो चुकी है। हम इतने घटिया और इतने नीच हो चुके हैं कि वो चाहे एक 8 महीने की वो बच्ची जो डायपर पहनती हो, या 40, 45, 50 साल की कोई औरत, लेकिन क्योंकि वो सनफ़े नाजुक है, वो सनफ़े मुखालिफ है, मर्दों के इस माशरे में है, जैसे मिले, जैसे चाहे, जहाँ आपका बस चले, बस उसके ऊपर अपना बस चला दो, उसकी इज्जत तार तार कर दो, वो रुल जाए, वो मर जाए, बर्बाद हो जाए, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एक हिस्स है जिसे आपने तस्कीन पहुंचानी है। बड़ा बदतरीन, बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या जो ये लाहौर मोटरवे पर हुआ है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ जा रही थी, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म होने पर उसने गाड़ी वहीं रोकी। ऑब्वियसली गाड़ी चल ही नहीं सकती थी आगे। गाड़ी रोकी, लॉक करके बैठ गई, अपने घर वालों को, अपने लोगों को कॉल की। लोगों ने कहा कि हम आ रहे हैं, पुलिस को भी बताया, पुलिस ने भी कहा कि हम आ रहे हैं। घर वाले और पुलिस वालों के आने से पहले पहले दरिंदे आ गए। दरिंदे आए, गाड़ी का शीशा तोड़ा, बच्चों को बाहर निकाला, माँ को बाहर निकाला, खेत मौजूद थे वहाँ लेकर गए और बच्चों की आंखों के सामने उनकी माँ को दरिंदगी का निशाना बनाया। इससे ज़्यादा बदतरीन क्या और बात हो सकती है? क्या इससे ज़्यादा बदतरीन चीज़ हमारे सामने आ सकती है? इससे ज़्यादा बड़ी क़यामत और क्या हो सकती है कि जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक बार फिर वो सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। कि कल मैं बात कर रही थी कराची की बच्ची की, 5 साल की बच्ची की, जिसे उठाया गया, ज़्यादती की गई मासूम के साथ, उसका रेप किया गया और उसके बाद उसको जला कर मार दिया, खचरा कुंडी में उसकी लाश फेंक दी। आज मैं बात कर रही हूँ उस खातून के हवाले से जिसके बच्चों के सामने उसकी इज्जत रौंद डाली। हम किस माशरे में, किस घटिया माशरे में हम रह रहे हैं, जहाँ पर कोई औरत, कोई बच्ची, इनफैक्ट कोई बच्चा महफूज नहीं है। कितने बदतरीन माशरे में हम रह रहे हैं। और फिर ये कहानियाँ, ये वाक़यात सुन सुन के मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब हम पत्थर होते जा रहे हैं। हम इतने पत्थर हो गए हैं कि बग़ैर मामले की संगीनी को जाने, बग़ैर मामले को देखे कि ये कितनी तकलीफ़ दे बात है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, दुश्मन की बेटी के साथ, दुश्मन की माँ बहनों के साथ भी ये वाक़या ना हो, ऐसे वाक़यात ना हो जो आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। हम इतने ज़्यादा बदतर हो गए हैं, इतने बदतर हो गए हैं कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों के मैसेजेस या जिन लोगों की मैं पोस्ट देख रही हूँ, मैंने ख़वातीन की पोस्ट देखी, अब मैं मर्दों की क्या बात करूँ, मैंने तो उन ख़वातीन की पोस्ट देखी जो सवालिया निशान इस बात पर उठा रही हैं कि रात को निकलने की वजह नई होंडा सिविक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी रुक गई, ख़राब हो गई, रात के वक्त वहाँ पर रुकने की वजह कुछ गड़बड़ मामला लगता है। बेशर्मी की इंतहा पर हैं हम, गलाजत की इंतहा पर हैं हम ये चीज़ नहीं सोच रहे कि उस मासूम जहनों पर, उन मासूम जहनों पर जो बच्चे उस माँ के साथ मौजूद थे, माफ़ कीजिएगा मुझे इतनी खुलकर बात करनी पड़ रही है कि जिनका प्रोफेशन भी होता है ना ये सारे कामों का, वो भी अपनी औलाद के सामने, अपने बच्चों के सामने ये सारी हरकतें, ये सारा काम नहीं कर सकती। आप एक औरत के बारे में ये बात कर रहे हैं जिसकी इस वक्त आपको वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगी आप ये भी नहीं जानते। उसके बच्चे किस अजियत से गुजर रहे होंगे, किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, आप ये भी नहीं जानते। आप मामले की हसासियत को इस हद तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त का वाक़या नहीं हुआ है,
یہ ساری زندگی کا واقعہ ہے. ساری زندگی کے لیے ان کے لیے درد، ان کے لیے اذیت، ان کے لیے تکلیف دہ ہو گیا ہے کہ یہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ان کے ذہن پہ کیا ہوگا. وہ لڑکے تھے، وہ بچے تھے، جب وہ بڑے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ وہ اپنی ماں کا تحفظ نہیں کر سکے، اور کس طرح سے پھر وہ ریٹیلیٹ کریں گے یا وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. ان کی نظر میں تو پاکستان کا ہر شخص ان کی ماں کا مجرم ہوگا کہ جو ان کی ماں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکا. اس عورت کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، وہ اپنے آپ میں مر چکی ہے کہ جس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت کو روند ڈالا ہو، کہ وہ ایک طرف اپنی عزت چلے جانے پر غمزدہ ہوگی تو دوسری طرف اپنے بچوں کے سامنے اس طرح بے دردی کے ساتھ اذیت ناک مرحلے سے گزری ہوگی. وہ اس وجہ سے تکلیف میں ہوگی. اور ہم سوشل میڈیائی قوم، ہم اپنے آپ میں فلاسفر، ہم اس کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں. اور چلیے سوشل میڈیائی کردار، اب ہم ظاہر سی بات ہے ایک فارغ قوم ہے، نوکریاں ہمارے پاس ہے نہیں، کچھ کرنے کرانے کو ہمارے پاس ہے نہیں، کام دھندہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور اگر گھر والے ماں باپ یہ پریشر کریں کہ بیٹا کچھ کرنے کرانے کو ہو نہ ہو اس ملک میں پڑھ تو لو، کچھ بن تو لو، وہ بھی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا استعمال کرنے کا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بلا وجہ اپنے ذہن سے فلاسفر بننے کا بڑا شوق ہے ہمیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کون کس تکلیف میں کس اذیت سے گزر رہا ہے. بغیر سوچے سمجھے ہم صرف اس کی کردار کو سوالیہ نشان بناتے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کی قوم کو تو چھوڑیے، یہاں کے محافظ CCPO لاہور فرماتے ہیں کہ جی وہ رات کو نکلی کیوں تھی. ان کی تو غلطی یہ تھی کہ وہ رات کو نکلی کیوں تھی، اور اگر نکلی تھی تو GT روڈ استعمال کرتی. ان کو ضرورت کیا تھی کہ انہوں نے وہ موٹر وے والا روڈ استعمال کیا کہ جہاں پر سناٹا ہوتا ہے. تو سر یہ آپ اپنی نااہلی بتا رہے ہیں، یہ آپ اپنی ناکامی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس ملک میں جس نے اپنی حفاظت کرنی ہے وہ خود کر لے، ہم نہیں کر سکتے کچھ. ہم نہ کیپیبل ہیں، نہ ہماری نیت ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم یہاں کے عوام کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، نہ یہاں کی بہن بیٹی مائیں محفوظ ہیں، نہ یہاں کے بھائی محفوظ ہیں، نہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ ہیں. کون محفوظ ہے اس ملک میں؟ کیا آپ میں سے کوئی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم محفوظ ہیں؟ کس بدترین معاشرے میں رہتے ہیں؟ میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، ہمارا اللہ کے بعد اس ملک میں یہاں کے لوگ، یہاں کے حکمران، یہاں کے محافظ یہ کسی قابل نہیں ہیں، ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے. تو میں نے اور آپ نے، ہم لوگوں نے خود ہی کچھ کرنا ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کو اپنے گھر میں جو آپ کے غریب سے غریب تر کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کے کسی ڈرا میں رکھتا ہے، کسی لاکر میں رکھتا ہے. تو اس قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی سرمایہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سمجھیے. ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، ان کے اوپر ان کے ایک ایک سٹیپ پر نظر رکھیں، کیونکہ یہاں پر بھیڑیے ہیں، درندے ہیں. اور وہ تمام خواتین، کیونکہ آج مجھے یہ CCPO صاحب کی بات نے یہ احساس دلایا کہ بھائی اس ملک میں عورت ہونا، اس معاشرے میں عورت ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی غلطی ہے. کہ یہ ہمارا مذہب اسلام بحیثیت عورت مجھے تمام حقوق دیتا ہے، مجھے ہر چیز کا حق دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمام حقوق خواتین کو دیے ہیں، مذہب اسلام وہ تمام حقوق دیتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائے ہیں. لیکن یہ معاشرہ، یہ گندی ذہنیت کا، نیچ ذہنیت کا معاشرہ، یہ ہمیں صرف اور صرف ایک عورت ٹریٹ کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک شے ہے جسے جیسے ہی موقع لگے بس اسے استعمال کرو، اسے روند ڈالو. تو خدارا میں تمام بہنوں سے، تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، تمام بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے گھر کی خواتین کی خود حفاظت کیجیے. اور یہاں پر خواتین کی کیا حفاظت کریں، یہاں پر بچیاں، بچے، کوئی بھی تو اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ مالک ہمیں ایسا محافظ دے اس ملک کے لیے، یہاں کے حکمرانوں کے دلوں میں ایسا ہمارے لیے درد ڈالے کہ وہ اس قوم کی بچیوں کی، اس قوم کے بچوں کی حفاظت کریں. یا پھر اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایسے لوگوں سے جان چھڑوا کر ہماری حفاظت خود ہی فرمائیں، خود ہی ہماری حفاظت کریں. ورنہ یہ کیسز اور اس طرح کے کیسز اگر پے در پے مزید ہوتے رہے ناظرین، تو جیسے سوشل میڈیا کے اوپر میں ابھی کمنٹس دیکھ رہی ہوں،
میں لوگوں کی پوسٹ دیکھ رہی ہوں جو اس خاتون کے اوپر جس کے اوپر قیامت گزر گئی اور ساری زندگی جب تک اس کی سانسیں چلیں گی اس کو اس تکلیف اور اس کرب کے ساتھ رہنا ہوگا. اس کے کردار کو ہم سوالیہ نشان بنا رہے ہیں کہ وہ عورت رات کو نکلی ہی کیوں تھی, اس کی گاڑی خراب ہو کیسے گئی. تو اگر خدا نخواستہ مزید 1-2 اور واقعات ایسے ہو گئے تو ہم ویسے ہی بے ضمیر لوگ ہیں, ہمارے دل اور مردہ ہو جائیں گے. پھر شاید آج 70%, 80% لوگوں کو ایسے کیسز پر تکلیف ہوتی ہے, تو کل پرسوں جب یہ کیسز خدا نخواستہ مزید بڑھنا شروع ہو گئے تو شاید ان لوگوں کو بھی, ہم لوگوں کو بھی یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی اور ہم پھر اس کے ساتھ اس کے شاید عادی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز اپنی حفاظت خود کریں, اللہ کے بعد اپنی حفاظت خود کریں. اس ملک میں کوئی نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر سکے. یہ ہمارے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہمارے بیٹوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے سوچ سکے. اس ملک میں کوئی نہیں ہے.